السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ایک ہوتی ہے دوست کی دوست سے ملاقات، اور ایک ہوتی ہے دشمن سے ملاقات۔ دونوں ملاقات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دو دوست مل رہے ہیں، دو دشمن مل رہے ہیں، بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی فورین میں ہے، انگلینڈ میں ہے، 2 سال کے بعد آ رہا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی، بچے، اپنی امی ابو، اپنے گھر والوں سے ملے گا تو کیا خوشنما اور بہترین ماحول ہوگا۔ اس نے فون کیا کہ میں آدھا گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، بیوی بھی تیار ہیں، بچے بھی تیار ہیں، گھر میں بھی خوشنما ماحول ہے، سارا ناشتہ تیار ہے، کھانے کا انتظام ہے، فروٹ وغیرہ لائے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی شوہر آیا تو بیوی کہتی ہے میرے شوہر آ گئے، میرے شوہر آ گئے، بچے کہتے ہیں ہمارے ابو آ گئے، ہمارے ابو آ گئے، ماں باپ کہتے ہیں ہمارا تو بچہ آ گیا، پڑوسی سب خوش۔ کیا ہوا؟ فرمایا کہ گھر والوں سے دور تھے، فیملی سے دور تھے، بچوں سے دور تھے، ان کے درمیان آپس میں محبت تھی، اور یہ انگلینڈ میں تھے، 2 سال کے بعد آئے ہیں، تو محبتوں کا ایک جذبہ ہے، تو یہ ہے محبتوں والی ملاقات۔ اور ایک ہوتی ہے دشمن سے ملاقات، جو ہمارے پیچھے لگا ہو، ہمیں ستاتا ہو، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہو، ہماری غیبتیں کرتا ہو، ہمارے بچوں کو ستاتا ہو، ہمیں ستانے کے پلاننگ بناتا ہو، ایک اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ بیجاپور والے سمجھتے ہیں کہ دونوں ملاقات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اللہ سے ملاقات ہوگی دوستوں والی، اور ایک اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ کی ناراضگی والی۔ جب انسان اس دنیا میں اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا، پیارے نبی کو مانے گا، پیارے نبی کی مانے گا، اور اللہ کو مان کر کے، اللہ کے حکموں پر چل کر کے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، انسانیت والی بہتر
بہترین زندگی گزار کر کے موت کے وقت ایمان اور کلیمہ اور اچھا خاتمہ، جب انسان ایسی بہترین زندگی گزار کے دنیا سے جائے گا تو پھر اللہ سے دوستوں والی ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوں گے۔ انتقال کا وقت آئے گا نا، اور اگر اللہ اس سے خوش ہوں گے نا تو اس کی روح پھڑ پھڑائے گی، ملک الموت آئیں گے، ساتھ میں 500 فرشتے آئیں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں قندیل ہوگی، اور ہر فرشتہ الگ الگ خوشخبری سنا رہا ہوگا، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑے خوش ہے۔ پرندہ پنجرے میں ہے، بند ہے، اس کو پتہ ہے کہ پنجرہ کھلنے والا ہے، تو وہ پھڑ پھڑاتا ہے کہ جلدی سے پنجرہ کھلے اور میں اڑ جاؤں۔ بالکل اسی طرح جب انسان اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا، جب دنیا سے جا رہا ہوگا، اس کی موت کا وقت آئے گا، ملک الموت آئیں گے، 500 فرشتوں کو لے کے آئیں گے، اور اس کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، تو وہ اندر سے پھڑ پھڑائے گا کہ جلدی میری روح نکال دی جائے تاکہ اللہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں دوستوں والی ملاقات۔ اور ایک ہوگا کہ دنیا میں اللہ کو ناراض کیا، نمازوں کو چھوڑا، فجر کی نماز کو چھوڑا، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنی زندگی سے، اپنے بچوں کی زندگی سے، اپنی فیملی کی زندگی سے، اپنے گھر والوں کی زندگی سے آقا کی سنتوں کا جنازہ نکالا، سنتوں کے خلاف زندگی گزاری، ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے پیسہ کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کا معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مجلسیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہماری اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائیں، اللہ سے یاری لگ جائیں، اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ آج جس کو بھی دیکھو پوری دنیا میں وہ سکون کے لیے پریشان ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، حالات ہے، تکلیف ہے، ایک ہی آواز ہے، سکون کہاں سے ملے گا؟ تو بیجاپور والوں اچھی طریقے پر یاد رکھنا، جو انسان گناہوں سے بچے گا اللہ اس کی لائف میں سکون عطا فرمائیں گے، اس کو سکون والی لائف ملے گی، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہوں سے بچتا ہے پھر اس کو سکون ملتا ہے، جب اس کو سکون ملتا ہے تو پھر وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے محسوس کرنے لگتا ہے، چونکہ جنت میں سکون ہوگا، جنت میں اطمینان ہوگا۔ جو شخص دنیا میں گناہوں سے بچے گا اور اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت والی نعمت یعنی سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرمائیں گے۔ ایک مسجد کا کام چل رہا تھا، 1 بجے کا وقت تھا، مزدوروں کو چھٹی دی گئی کہ بھائی آپ 2-3 گھنٹے آرام کر لیں، 49-50 ڈگری گرمی ہے اور بہت سخت اور بہت تیز گرمی ہے، آپ تھوڑا سا کھانا کھا لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، شام کا وقت ہوگا، ٹھنڈک کا وقت ہوگا تو آپ کام کر لینا۔ اتفاق سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے باہر نکلا نا تو وہاں کنکر کا ڈھیر تھا، کنکر کا، اور ایک مزدور جو بہت نیک تھا تو مزدور، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، نیکی کے کام کرنے والا، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق تھا، وہ مزدور مزے سے کنکر پہ سویا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ مجھے بہت تعجب ہوا اور بے اختیار میری زبان سے نکلا، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ،
کتنی تسکین، کتنا سکون وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے جب سخت گرمی ہو 49 اور 50 ڈگری ہو اس وقت زمین گرم ہوتی ہے، اور اس زمین پر اگر کنکر رکھے جائیں تو وہ کنکر آگ برساتے ہیں، وہ کنکر اتنے گرم ہوتے ہیں، یہ گرم زمین ہے، اس کے اوپر کنکر کا ریت ہے، اور اس ریت پر مزدور میٹھی نیند سویا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کو کنکر پر بھی میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ اور جب انسان گنہگار ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی تنہائیوں کو ناپاک کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو ناپاک کرتا ہے، اس کو ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی اس کو نیند آتی نہیں ہے۔ بہترین کمرہ ہے، شاندار کمرہ ہے، رات کا وقت ہے، پورا کمرہ ٹھنڈا ہے، لیکن اس کو بے چینی لگتی ہے، اس کو گولیاں کھانی پڑتی ہے، اس کو دوائیاں کھانی پڑتی ہے، اس کو نیند آتی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ مزدور ریت پہ میٹھی نیند سو رہا ہے، اور یہاں انسان شاندار اور بہترین اور عالیشان کمروں میں اے سی کے اندر پریشانی میں ہے۔ فرمایا کہ وہ مزدور گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ اس کو کنکر پہ میٹھی نیند سلا رہے ہیں، اور ایک انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی سے بغاوت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو میٹھی نیند سے محروم کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے دوستوں والی ملاقات کرے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بوفے کھانا ہوتا ہے، کوئی بڑی شادیوں میں، بڑی ہوٹلوں میں بوفے کھانے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی پلیٹ لیتا ہے اور کھانا لیتا ہے، تو جہاں سے کھانا لیتا ہے نا وہاں نیچے ایک بتی جل رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ بتی کیوں جل رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ 2000 آدمی کا کھانا ہے، چونکہ 2-3 گھنٹے تک لوگ آتے رہیں گے تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ٹھنڈا کھانے میں مزہ کم آئے گا، اسی لیے بتی جل رہی ہے تاکہ کھانا گرم رہے، اور 2-3 گھنٹے تک اگر لوگ آتے رہیں تو ان کو گرم اور بہترین کھانا ملتا رہے۔ یاد رکھنا، جو حضرات گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں نا، اللہ ان کے اندر ایک بتی جلا دیتے ہیں، وہ بتی اس کو پریشان کرتی ہے، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی پریشانی، کبھی قرضے کی شکل میں، کبھی حالات کی شکل میں، کبھی تکلیف کی شکل میں۔ دیکھنے کے تو بیٹا ہے، نرینہ اولاد ہے جس کے لیے دعائیں کرتا تھا، لیکن آج بیٹا نافرمان بنا ہوا ہے، سامنے بول رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، ابو کی بات نہیں سن رہا ہے، اور باپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میری نہیں سن رہا۔ ارے جناب، آپ اللہ کی نہیں سن رہے نا، اس لیے اللہ نے اس کو بتی بنا دیا۔ اب یہ بتی بن کے آپ کے اندر جل رہا ہے، جس کے لیے آپ دعا کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اللہ نے اس کو بتی بنا دیا۔ کبھی بیٹی بتی کی شکل میں ہو جاتی ہے، دیکھنے میں تو بیٹی ہے، ماں باپ کی بڑی پیاری، بڑی محبت سے اس کی تربیت کی، اس نے کسی سے دل لگا لیا، اب اس کسی سے بات کر رہی ہے، اور ماں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی، اندر اندر تڑپتی ہے، روتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا اچھا گھر کا ماحول ہے اور پتہ نہیں یہ کس کے پیچھے پڑ گئی، نہ کہہ سکتی ہے نہ سہ سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو اس ماں کے لیے بتی کی ایک شکل بنا دیا۔ اب وہ ماں سمجھتی ہے کہ بیٹی نافرمان ہے، ارے بیٹی نہیں، تو اللہ کی نافرمان ہے، اگر تو اللہ کی فرما بردار ہو جائے گی تو تیرے ماتحت اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی قرضے کی شکل میں بتی جلا دیتے ہیں، قرضہ لینا اور چیز ہے، لیکن وہ قرض پھر انسان کو ٹینشن دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بے چینی دیتا ہے، حالات دیتا ہے۔ تو گناہ اتنی خطرناک چیز ہے، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی زمین پہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی بندہ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ تو
تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، یہ مجلسیں اس لیے کہ گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جاوے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں آ جاوے اور اللہ کی محبت سے ہمارے دل آباد ہو جاوے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں آ جاوے۔ کیا کریں؟ فرمایا 3 کام کریں تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، اور جب اللہ کی محبت بڑھ جائے گی تو نیک اعمال کرنا آسان، نمازیں پڑھنا آسان، قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان، گشت کرنا آسان، ملاقاتوں میں جانا آسان، مشوروں میں جانا آسان، مہینے میں 3 دن جانا، سالانہ چلا جانا، بار بار 4 مہینے اندرون بیرون اللہ والوں کی مجلسوں میں بھاگ بھاگ کر جانا، تہجد اشراق چاش اوابین پڑھنا، سب آسان ہو جائے گا۔ کب؟ فرمایا کہ جب دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی۔ ویسے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ اس کو ناراض نہیں کرتا، اس کو خوش کرتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کب؟ جب محبت ہو جاتی ہے، جب عشق ہو جاتا ہے، جب پیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ محبت اللہ سے ہو جائے، اگر یہ عشق اللہ سے ہو جائے، اگر یہ پیار اللہ سے ہو جائے، تو پھر انسان گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے تو محبت میں فرق آ جائے گا یار، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ گناہ ایک کرنٹ ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کی نظر رحمت سے گر جاؤں گا۔ گناہ میٹھی کھجلی کی طرح ہے، میٹھی کھجلی آتی ہے، اس کو کھجالنے کا نہیں، اگر اس کو کھجال دیا نا تو خون نکلے گا، جلن ہوگی، تکلیف ہوگی اور ٹیوب لگانی پڑے گی، کافی دیر کے بعد جلن ختم ہوگی۔ شروع میں تو وہ میٹھی کھجلی لگ رہی تھی، اگر اس کو کھجال دیا تو تکلیف شروع ہو جائے گی۔ بالکل اس طرح گناہ دیکھنے میں میٹھا ہے، لیکن اگر اس کو جو ٹچ کر دیا اور اس کو پسند کر لیا اور اگر اس کو اپنا لیا، اللہ کو بھول گئے، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اللہ سے ملاقات کو، قیامت کے دن کو، اللہ کو حساب دینے کو بھول گئے، اللہ کی طاقت کو بھول گئے۔ اتنا بڑا اللہ طاقت والا، ہم چھوٹے کمزور، پھر بھی ہم نے اتنے بڑے طاقتور اللہ کی نافرمانی کر لی، تو پھر وہ گناہ ہمیں چوبھتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں بے چین کرتا ہے، کسی نہ کسی بتی کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے زیادہ اللہ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، باری تعالیٰ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے تو آسان ہے نا، پیارے اللہ آپ بچا لیجئے۔ اللہ میں گناہ کرتے کرتے بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، اللہ مجھے دل میں بے چینی لگتی ہے، میں اقراری مجرم ہوں، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، اللہ آپ کو کیا بتاؤں، جھوٹ بولنا نہیں چھوٹ رہا ہے، غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے، اللہ بد نظری نہیں چھوٹ رہی ہے، موبائل کا غلط استعمال نہیں چھوٹ رہا ہے، جب فری ہو تو موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہوں، نیوز دیکھتا ہوں، انسٹا دیکھتا ہوں، شارٹ دیکھتا ہوں، اللہ اتنا وقت اگر میں قرآن پڑھتا، درود شریف پڑھتا، ذکر کرتا، تنہائیوں میں آپ کو راضی کرتا تو میں آپ کا ولی بن جاتا، لیکن اللہ اب میں آپ کا ولی بننا چاہتا ہوں، اب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اب میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، رب کریم آپ میری مدد کر دیجئے۔ تو جب بندہ اس طرح اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ کی مدد مانگتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا 3 کام ہے، اگر وہ کر لے کوئی شخص تو اللہ اس کو اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ وہ 3 کام کون سے؟ سب سے پہلا عمل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، پریشان ہیں، الحمدللہ ہماری آنکھیں صحیح سالم ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی۔ اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ آپ کو 2 کروڑ روپے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا آپ بے چین ہیں، پریشان ہیں، آپ کے اوپر قرضہ بہت ہے، آپ کو 2 کروڑ روپے دیتے ہیں، آپ کی 2 آنکھیں دے دو، چلو عشاء کے بعد، تو کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کئی کروڑوں کی آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ऐसे ही फ्री में दे रखी है। अगर कोई कहे कि आप कहते हैं ना परेशान हूँ, बेचैन हूँ, हालात में हूँ, तकलीफ में हूँ, 50 लाख रुपए देता हूँ, आपकी एक किडनी दे दो, तो कोई इंसान किडनी देने तैयार नहीं होगा। दुनिया में कितने लोग हैं उनकी किडनियां फेल है, बेचारे वो हफ्ते में 3-3 दिन डायलिसिस कराते हैं और 4-4 घंटे वो अपने गुर्दे धुलवाते हैं और उनको कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मेरे वालिद साहब को डायलिसिस होती है हफ्ते में 3 दिन, तो कभी कभार मैं अस्पताल जाता हूँ तो देखता हूँ कोई बेड खाली नहीं, पूरा का पूरा वो आईसीयू रूम जैसा पूरा भरा हुआ है और अच्छे अच्छे नौजवान 25 साल का, 20 साल का, 18 साल का वो डायलिसिस करवा रहा है, हफ्ते में 3 दिन जा रहा है, अपने गुर्दे धुलवा रहा है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है। उस वक्त एहसास होता है कि रब्बे करीम हमारी किडनी सही काम कर रही है, ये बेशक आपकी बड़ी नेमत है। कितने लोग हैं बेचारे सूंघ नहीं सकते, कितने लोग हैं बेचारे कान से सुन नहीं सकते, कितने लोग हैं बेचारे बोल नहीं सकते, कितने लोग हैं उनके पास औलाद नहीं है, कितने लोग हैं उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कितने लोग हैं बेचारे जेलों में उनकी जिंदगी गुजर रही है। एक शख्स मिले, वो कहने लगे मौलाना मैं बेकसूर 20 साल से जेल में पड़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, सारी नेमतों में हैं, बहारों में हैं, हम आज़ाद हैं। हमें तो जब हम अल्लाह की नेमतों को याद करेंगे और अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमारी ज़िंदगी करोड़ों से बेहतर है। करोड़ों लोग हैं जो हमसे ज़्यादा परेशान है, हमसे ज़्यादा हालात में है, हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, हमसे ज़्यादा बेचैनी में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नेमतों में हैं, बहारों में हैं। तो जब इंसान अल्लाह की नेमतों को याद करता है तो अल्लाह ताला उसको सुकून अता फरमाते हैं, इत्मीनान अता फरमाते हैं। हम अल्लाह की नेमतों को याद करें। नंबर 2, नेक आमाल करते रहना। जब बंदा नेक आमाल करता रहता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी मोहब्बत नसीब फरमाते हैं। अभी तो नमाज पढ़ी असर की, का मगरिब की नमाज का वक्त है, पढ़ लो। गुज़िश्ता कल तो कुरान पढ़ा था, कोई बात नहीं, आज फिर पढ़ लो, रोज़ाना पढ़ लो। गुज़िश्ता कल तो दुरूद शरीफ पढ़े थे, आज फिर दुरूद शरीफ पढ़ लो। गुज़िश्ता कल तो सदका खैरात किया था, अरे आज फिर कर लो। गुज़िश्ता कल अल्लाह ने खिलाया था, मीठी नींद सुलाया था, आज अल्लाह ने फिर मीठी नींद सुलाया, सुबह में उठाया, सुबह का नाश्ता कराया, दोपहर का खाना खिलाया। वो अल्लाह रोज़ाना हमें नेमतें दे रहा है। हम रोज़ाना अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो जब बंदा अल्लाह की नेमतों को याद रखता है और नेक आमाल पाबंदी के साथ करता रहता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी मोहब्बत नसीब फरमाते हैं। तीसरी बात, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता रहता है, अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करना, रोजाना बिला नागा पाबंदी के साथ कुरान करीम की तिलावत करना, रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ना, रोजाना 3-3 तस्बीहात का एहतमाम करना, दुआओं का एहतमाम करना, मुराकबा करना, अल्लाह की याद में रहना। तो जब बंदा जिक्र करता है, ये 3 अहम और कीमती और जरूरी बातें हैं। नंबर 1 अल्लाह की नेमतों को याद रखना, नंबर 2 नेक आमाल करते रहना और नंबर 3 जिक्र का एहतमाम करना। तो इससे क्या होगा? फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वालों को अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है, उनकी मोहब्बत में शिद्दत होती है। आज दुनिया में अल्लाह से बंगले मांगने वाले बहुत हैं, कारोबार मांगने वाले बहुत हैं, बहारें मांगने वाले बहुत हैं, दुनिया की चीज़ें मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को मांगने वाले कम लोग हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब मेरी दुआ को सुनता है। तो जब इंसान अल्लाह से दुनिया मांगता है, अल्लाह उसको दुनिया की नेमतें अता फरमाते हैं। तो क्या कोई अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगेगा, अल्लाह का इश्क मांगेगा, तहज्जुद की तौफीक मांगेगा, गुनाहों से बचने की तौफीक मांगेगा, उसके आशिकों में शामिल होने की दुआ करेगा, तो क्या अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे? अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। हमारे मांगने में कमी है, हम अल्लाह ताला से
خوب دل کھول کر کے مانگے. یاد رکھنا جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم بہت نعمتوں میں ہیں, ہم بہت بہاروں میں ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے, اللہ ہمارے رب ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اللہ ہمارے رب ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں. حق بات کا ہمیں پتہ ہے, کامیابی کا ہمیں پتہ ہے. سنتوں کا راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے, سنتوں سے ہٹنے والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. ہمیں تو سب معلوم ہے تہجد پڑھنے سے بندہ ولی ہو جاتا ہے, اور جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اگر گھر کے پاس نہر بہ رہی ہو اور انسان 5 وقت غسل کرے, کیا اس پر کوئی میل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا پھر گناہ اس کے قریب رہ سکتے ہیں؟ نا, پھر گناہ جھڑ جاتے ہیں, پھر گناہ دھل جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. میرے عزیزو, آج تو اللہ کا شکر ہے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے, ورنہ کتنی مشکل سے اور کتنی محنتوں سے لوگوں کو ایمان ملتا تھا. آپ کو میں کیا بتاؤں, فرعون جو تھا نا اس کی ایک خادمہ تھی, اس کا نام تھا مشاطہ. وہ فرعون کی بچیوں کے سر میں کنگھی کرتی تھی اور فرعون اس کو بڑی اونچی رقم دیتا تھا اور فرعون کے دربار سے وہ فائدہ اٹھاتی تھی. اللہ کی شان, وہ مشاطہ ہے نا, وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی, کلمہ پڑھ لیا تھا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اور فرعون کو پتہ نہیں تھا, فرعون کی بچیوں کو پتہ نہیں تھا. جیسے ہی وہ فرعون کی بچیوں کو کنگھی کر رہی تھی نا, وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گری نا تو اس کی زبان سے نکلا اللہ, اور جیسے ہی اللہ کا نام سنا تو فرعون کی بچیاں کہنے لگی مشاطہ کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا اللہ کا. یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, ربی موسیٰ و ہارون. کہا کہ رب تو میرا ابو ہے. مشاطہ نے کہا کون؟ تو کہا فرعون, یہ رب ہے. مشاطہ نے کہا نا, فرعون تو بادشاہ سلامت ہے, ان کا بڑا اکرام ہے, منع نہیں ہے, بڑی ان کی شان ہے, یہ بادشاہ ہے, رب تو اللہ ہے. تو اس نے کہا رب اللہ ہے, تو میرے ابو کو رب نہیں مانتی؟ میرے ابو کے محل میں رہتی ہے, اچھے میں اچھا کھانا کھاتی ہے, ابو کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو کہا نا, میں تیرے ابو کو رب نہیں مانتی, تیرے ابو کا اکرام کرتی ہوں کیونکہ تیرے ابو بادشاہ سلامت ہے, رب تو میرا اللہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اس نے کہا رک, تیرے سے مجھے کنگھی نہیں کروانی, اپنی زبان میں سنا رہا ہوں. وہ دوڑی اپنے ابو کے پاس گئی, ابو کو کہا کہ ابو مشاطہ ہے نا مشاطہ. ارے کون مشاطہ؟ وہ آپ کی خادمہ ہے. کون میری خادمہ؟ فرعون کے خادم تو بہت تھے نا, خادمہ بہت تھی. ابو وہ ہمیں جو کنگھی کرتی ہے, ہاں وہ کیا, وہ آپ کو رب نہیں مانتی, پھر وہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو رب مانتی ہے. وہ کنگھی گر گئی تو اللہ کہتی ہے. فرعون نے کہا کہ مجھے رب نہیں مانتی ہے, میرے دربار میں رہتی ہے, یہاں آنے کے لیے لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور یہ روزانہ آ جاتی ہے, اس کو اتنے پیسے دیتا ہوں شاندار نعمتوں میں بہاروں میں, اور مجھے رب نہیں مانتی. بڑے بڑے وزیر مجھے رب مان رہے. تو وہ بالکل منع کرتی ہے, بیٹی میں آتا ہوں. فرعون آیا ایک دم جلال میں اور غصے میں. جب وہ آیا اس کا دربار سجا ہوا تھا, وزیروں کو بلایا اور کہا مشاطہ کو حاضر کیا جائے. مشاطہ آئی. مشاطہ رب کون ہے؟ تو کہا کہ وہی جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, رب موسیٰ و ہارون. مشاطہ میں کون ہوں؟ تو کہا میں بادشاہ سلامت ہوں. یہ سب وزیر لوگ, بڑے بڑے لوگ, سمجھدار لوگ, ہوشیار لوگ, عقل مند لوگ, اتنے بڑے بڑے اونچے عہدے پر ہے, یہ مجھے رب کہتے ہیں, رب میں ہوں, انا ربکم الاعلی, یہ میرا دعویٰ ہے, اور تو وہ موسیٰ کے رب کو رب کہتی ہے. تجھے پتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو کہا میں انجام کی فکر نہیں کرتی, لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا. فرعون نے کہا دیکھ مجھے رب مان لے, ساری نعمتیں چلتی رہے گی, یہ پیسے, یہ نعمت, یہ بہاریں, یہ محل میں آنا, شاندار مزیدار زندگی گزارنا, میری بچیوں کی خدمت کرنا, سب چلتا رہے گا, مجھے رب مان لے. اس نے کہا نا آپ بادشاہ سلامت ہے, میں آپ کا اکرام کرتی ہوں, میں آپ کا احترام کرتی ہوں, میں آپ کا ادب کرتی ہوں, چونکہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں, لیکن میں آپ کو رب نہیں مان سکتی. رب تو وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب. اب کیا تھا پھر؟ آ گیا فرعون کو جلال,
غصہ. مشاطہ کو لٹایا جائے. لٹا دیا گیا مشاطہ. کہ اس کے ہاتھ پیر میں کیلے ٹھوک دیے جائے. اللہ اکبر. ہاتھ پیر میں کیلے ٹھوکنا یعنی تاکہ اگر اس کو جب ستایا جائے, اس کو اگر کچھ چمڑے وغیرہ اس کو اتارے جائیں تو یہ ہل نہ سکے. یہ تو جب ایک کیلا لیا اور اس کے ہاتھ میں مارنے گئے, اتنی شدت سے تکلیف ہوئی, لیکن وہ اللہ کی بندی برداشت کر گئی. وہ سمجھ گئی کہ اب میرا آخری وقت ہے, فرعون مجھے ختم کروا دے گا. کہاں سے آواز ہے؟ اچھا. تو وہ اس کے ہاتھ میں کیلے ٹھوک دیے گئے, دونوں ہاتھ میں, اس کے دونوں پیر میں کیلے ٹھوک دیے گئے. لیکن مشاطہ تو ہلنے تیار نہیں. ارے ایمان پہ ثابت قدم کہ جان دے دوں گی, مر جاؤں گی, شہید ہو جاؤں گی, اللہ کے پاس چلی جاؤں گی, لیکن ایمان کا سودا نہیں کروں گی, ایمان نہیں چھوڑوں گی. فرعون کا ایک وزیر ہوشیار تھا, وہ فرعون کو جانتا تھا. وہ سمجھ گیا فرعون کو دیکھ کر کہ فرعون مشاطہ کو شہید نہیں کروانا چاہتا, فرعون چاہتا ہے کہ مشاطہ اس کی بات مان لے. وہ آیا وزیر فرعون کے پاس, کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ چاہتے ہیں کہ مشاطہ آپ کی بات مان لیں؟ کہاں بیٹا, میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری بات مان لے. بہت اچھی ہے, بچیاں اس سے محبت کرتی ہے, بچیوں کے سروں میں کنگھی کرتی ہے, میری بچیاں اس سے پیار کرتی ہے, بس میں تو چاہتا ہوں کہ میری بات مان لے, میں اس کو کیوں تکلیف دوں, کیوں سزا دوں. کہا یہ آپ کی بات مان لے گی. اچھا وہ کیسے مانے گی؟ تو کہا بازو کے کمرے میں اس کی ایک بیٹی ہے, چھوٹی ہے, معصوم ہے, وہ دودھ پیتی ہے, اس بچی کو لاؤ اور اس کے سینے پہ لٹاؤ, اور وہ بچی دودھ پیے گی نا, اس وقت اس کو کہو کہ دیکھ تو مجھے رب مان لے ورنہ تیری بیٹی کی گردن اڑا دوں گا. تو ماں باپ ہے نا, ان کو جو بھی تکلیف ہو سب برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بچوں پر تکلیف آوے تو ماں باپ پگھل جاتے ہیں. فرعون نے کہا یہ اچھی بات, کہا اس کی بیٹی کو لایا جائے. تو وہ تو تعجب میں رہ گئی مشاطہ کہ میری بیٹی کی کیا غلطی ہے, وہ تو چھوٹی ہے, وہ تو معصوم ہے, وہ ان کی بیٹی کو لایا جائے. لایا گیا, مشاطہ کے اوپر لٹا دیا جائے. مشاطہ کے اوپر لٹا دیا, بیچاری کے ہاتھ پیر میں کیلے گاڑ دیے گئے. بچی کو کیا پتا, وہ تو چھوٹی ہے, معصوم ہے, وہ تو کھیلنے لگی, دودھ پینے لگی. فرعون نے کہا مشاطہ ابھی بھی میری بات مان لے ورنہ تیری بیٹی کی گردن اڑا دوں گا. مشاطہ کہنے لگی, تھوڑی جرت میں آ گئی, دیکھ فرعون بہت اچھی طریقے پہ سن لے, میں اور میری بیٹی ہم لوگ خون میں رنگین تو ہو سکتے ہیں, خون میں لت پت تو ہو سکتے ہیں, ایمان کا سودا نہیں کر سکتے, یہ آخری فیصلہ ہے. اللہ اکبر. کیسا ایمان تھا اور کیا ان کے اندر کا اللہ کے ساتھ کا تعلق تھا. جان دے رہے ہیں, بیٹی کی جان, مشاطہ کی جان. اور ہمارا ایمان کیسا ہے کہ جو ہمیں فجر میں مسجد تک نہیں لاتا, جو ہمیں گناہوں سے نہیں بچاتا, جو ہمیں کرکٹروں سے نہیں بچاتا, جو ہمیں انسٹا میں شارٹ دیکھنے سے نہیں بچاتا, جو ہمیں گناہوں سے نہیں بچاتا. ہمارا ایمان کیسا ہے جو موبائل میں لگاتا ہے قرآن پہ نہیں لگاتا, موبائل میں لگاتا ہے درود شریف پہ نہیں لگاتا, اخبار پہ لگاتا ہے اللہ والوں کے بیانات پہ نہیں لگاتا, جو ہمیں دنیا تو سمجھاتا ہے اللہ کا راستہ نہیں سمجھاتا. اللہ کرے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے. فرعون بھی تو ظالم تھا نا, جابر تھا نا, اس کے پاس بھی تو قہر رحم تھا. اس نے جلاد کو کہا کہ اس کی بیٹی کی گردن کو اڑا. جب یہ ہماری بات نہیں مانتی تو ہم بھی اس کی بات نہیں مانتے. ارے اس نے جو ایک وار کیا نا تو اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی, خون کا فوارہ اڑا. فرعون نے کہا مشاطہ اب کیا رائے ہے؟ اب کیا رائے ہے؟ بولے جب میری بیٹی بھی چلی گئی اب میں بھی اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں. تو فرعون نے کہا اس کو بھی شہید کر دو تاکہ بستی والے دیکھیں اور لوگ دیکھیں کہ جو میرے کو جھٹلاتے ہیں نا ان کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ تو سب کو بتانا چاہتا تھا, اپنا رعب بتانا چاہتا تھا. مشاطہ کو شہید کر دیا. بیٹی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, مشاطہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, اپنے ایمان کو بچا کر کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی. بیجاپور والوں, کیا کسی کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے؟ کیا یہ مشاطہ اور اس کی بیٹی شہید ہوئی, کیا یہ منظر اللہ نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ منظر اللہ نے نہیں دیکھا؟ اللہ نے تو یہ سب دیکھا. دین کی خاطر قربانی دی, اللہ کے نام پر قربانی دی. کیوں شہید کیا؟ اللہ کو رب مان رہی ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کو رب ماننے پر اس کو شہید کیا. یہ سارا منظر میرے رب نے دیکھا.
گزر گیا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور انبیاء ان کا زمانہ جو گزرنا تھا گزرا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر گیا. پھر اس کے کافی وقت کے بعد تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر آپ کا بچپنا، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کو نبوت ملی، اور پھر مکہ مکرمہ کے بہت سے واقعات، کافی واقعات گزر گئے. اور ایک رات ایسی تھی جو بڑی پیاری رات تھی، اس میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا. تو معراج کا سفر کر رہے ہیں، براق پہ سوار ہیں، ایک روایت کے مطابق جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہے، اور ایک وادی کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل یہاں سے مجھے خلاصہ یہ ہے کہ بہت انوکھی میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ارے یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے پسینے میں خوشبو تھی وہ کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمدہ اعلیٰ کوالٹی کا عطر استعمال کرتے تھے، اور ہمارے نبی کے پسینے میں خوشبو، ایسی دنیا میں کہیں خوشبو ہو نہیں سکتی جو ہمارے نبی کے پسینے میں تھی. اگر وہ کہیں جو نبیوں کے سردار ہیں، اور کہیں ان کو جو فرشتوں کے سردار ہیں کہ جبرائیل میں یہاں سے بہت انوکھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جبرائیل امین کہنے لگے پیارے نبی جی، وہ فرعون کی جو خادمہ تھی نا مشاطہ، اس کی یہاں قبر ہے، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. ہزاروں سال گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ نبی آخر الزماں کو اس کی قبر سے وہ خوشبو سنگا رہے ہیں، اور امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے خاطر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کی محبت کو دل میں لیے چلے جاتے ہیں، یہ نہ سمجھنا ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا اجر ان کو آخرت میں ملے گا. پھر قبر سے خوشبو آتی، اس کی قبر میں اس کو کیا مزہ آ رہی ہوگی اتنے سالوں سے. کتنی جگہ مسلمانوں کو ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم سوچتے کہ یار ان پہ کیا گزرتی ہوگی. ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو کیا مزہ آ رہی ہو، اور کیا خوشبو محسوس کر رہے ہو، اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہو. اللہ کرے کہ ہم لوگ کم سے کم گناہ کرنا تو چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑنا تو چھوڑ دیں، اور ہم اللہ کی طرف آ گئے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. تیرا رب اتنا کریم ہے، تیرے ساتھ اتنا کرم کیا، تجھے اتنی نعمتیں دی، تیرے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان زبان دل دماغ بنائے، تجھے ساری نعمتیں دی، تو اللہ کو کیسے بھول گیا. ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک بچہ ہے، جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا، ماں اس کو کہتی ہے بیٹا، او بیٹا، کائی کو رلاتا ہے تیرے ابو کو؟ کل رات میں بہت رو رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے اس کو بڑا کیا، یہ دن دیکھنے کے لیے اس کو اسکول پڑھایا، یہ دن دیکھنے کے لیے اس کو اتنا اچھا ایجوکیشن دیا، آج بڑا ہو گیا میرے سامنے بولتا ہے، میرا مقابلہ کرتا ہے. بیٹا میں تیری ماں ہوں، کیا تیرے ابو کو تو اس طرح رلائے گا، تڑپائے گا، تو کیا بڑے ہو کے تیرے بچے فرما بردار ہو جائیں گے؟ تو مجھے بھی رلاتا ہے بیٹا، ایک طرف تیرے ابو روتے، ایک طرف میں روتی ہوں، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے تیری شادی کی تھی بیٹا؟ اچھی بات نہیں ہے. اچھے بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تو جیسا ماں باپ کے ساتھ کرے گا ویسا تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گی. بیٹا میں تیری ماں ہوں، میں تیری خیرخواہ ہوں، میں تیرا مستقبل روشن چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تیرے بچے تیری خدمت کریں. اگر تو ابو کا دل دکھائے گا، ان کی بد دعا لے گا، ان کی آہیں نکلے گی، تو تیری دنیا آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائے گی. اور یاد رکھنا اسی طرح تیرے بچے تجھے ستائیں گے. تو بچہ یہ سب بات سن کے کہتا ہے امی میں ابو سے سوری کر لوں گا، میری غلطی ہو گئی. ماں کی بات، وہ ماں کا لہجہ، وہ ماں کی ممتا اور ماں کا وہ درد بھرا انداز بچے کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے امی آپ فکر نہ کریں، اب کے بعد میں نہ آپ کو ستاؤں گا، میں ابو کو بھی سوری کر لوں گا، ابو سے بھی معافی مانگوں.
یہ میری بات یاد رکھیں اور اب قرآن کریم کی آیت پہ غور کریں. اللہ اسی طرح سمجھانا چاہ رہے ہیں چونکہ وہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو مجھے ناراض کر رہا ہے. میرا کھاتا ہے، میری زمین پہ رہتا ہے، ساری نعمتیں تجھے میں نے دی. تیری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک میں بناؤں گا، تیرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک میں بناؤں گا، تجھے بڑا گھر میں دوں گا، بار بار حج عمرے میں کراؤں گا، اچھی موت میں دوں گا، قبر میں تیرے کو میں کاماؤں گا، تیری قبر کو جنت کا باغ میں بناؤں گا، پل صراط پر سے تجھے آسانی سے میں گزرواؤں گا، تجھے حساب کتاب مجھے دینا ہے، تجھے جنت میں دوں گا، پیارے نبی کا پڑوس میں دوں گا، بار بار تجھے جنت میں اپنا دیدار میں کراؤں گا، سب تو تجھے میں دینے والا ہوں. اور تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ابھی سے لے کے ساری نعمتیں تجھے دی کس نے؟ تجھے پیدا کس نے کیا؟ تیرے اندر روح کس نے ڈالی؟ اور تو میرے ہی نافرمانی کر رہا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ جیسے ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے نا، بیٹا ایسا نہیں کرتے، ابو کو ناراض نہیں کرتے، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بندیوں کو سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے اور اللہ کی طرف بلا رہی ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف. کامیابی اللہ کی طرف آنے میں. ایک نوجوان شخص تھا، پیسہ بہت تھا، اس کا دور تھا مستی مذاق. پھر کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، شرابیں پینا، گناہ کرنا. پیسہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اولاد بھی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں پاس ہے. اللہ کو ناراض کرتا تھا. وقت آیا بیوی کا انتقال ہوا، بچوں کا انتقال ہوا، نشے کی عادت سے پریشان ہو گیا، بے چین ہو گیا اور کئی بیماریاں لگ گئی. ایک وقت آیا اس نشے میں سارا پیسہ بھی برباد ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا، پریشان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، گھر میں رکھنے والا کوئی نہیں، گھر بک گیا. ایک رشتہ دار کو رحم آیا. اس نے کہا چچا آپ فکر نہ کریں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور میں آپ کو اپنے گھر پہ رکھوں گا. ابھی تو وہ گھر لے گئے، صبح کا وقت ہے اور دوپہر میں بیوی نے کہا کہ اگر یہ گھر میں ہوں گے تو میں گھر میں نہیں ہوں گی. جب سے آئے تب سے کھانس رہے، ان کو ہٹاؤ یہاں سے. کہا چچا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، منت سماجت چاہتا ہوں، مجھے گھر میں رہنا ہے بیٹا، مجھے میری بیوی کے ساتھ رہنا ہے. چچا بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ یہاں سے چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں. بیٹا تجھے پتہ ہے میرا کوئی ہے نہیں، میں کمزور ہوں، لاچار ہوں، بیمار ہوں، میری بیوی نہیں، بچے نہیں، میری ساری پراپرٹیاں بک گئی. بیٹا تو کیا کرتا ہے میرے ساتھ، مجھے نہ نکال. نہ چچا آپ کو جانا پڑے گا. میری بیوی کہتی ہے اگر آپ گھر میں رہیں گے تو میں نہیں رہوں گی، یہ بوڑھا جب سے آیا تب سے کھانس رہا ہے، چچا آپ کو جانا پڑے گا. تو اس نے دھکا مار کے چچا کو گھر سے باہر کر دیا. رکھنے والا کوئی نہیں تھا، جاتے نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، منہ میں دانت نہیں تھے، پیٹ میں آنٹ نہیں تھے، اور جب تک تو پیسہ تھا اس وقت تو مستی کی، اللہ کو ناراض کیا. اب کیا کرتے؟ راستے میں کھڑے کھڑے آنکھ میں آنسو آ گئے. سامنے مسجد کا مینارہ نظر آیا، دل میں خیال آیا کہ ایک ہی در ہے، شاید مجھے وہاں قبول کر لیا جائے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا در نہیں ہے. آہستہ آہستہ دیوار کے سہارے، لکڑی تو تھی نہیں، چلتے 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 مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے. او ہو جو سکون ملا، جو اطمینان ملا، اور ایسا لگا کہ اللہ نے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا. دھڑ دڑ دڑ آنکھ میں سے آنسو آ گئے کہ جس اللہ کو ناراض کیا تھا جوانی میں، جس اللہ کو ناراض کیا تھا، آج اس اللہ کے گھر میں سکون ملا. ہاں اس اللہ کا اعلان ہے، کوئی ایک بالش آئے گا، اللہ دو بالش آئیں گے. کوئی چل کر کے آئے گا، اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوگی. یہ ساری باتیں یاد آنے لگی اور ایسا لگا کہ دل میں ایک اطمینان ہونے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. معافی مانگنے لگے، اللہ کے گھر میں آ گئے. میرے عزیزو ایک اللہ کا گھر ہی ایسا ہے. اللہ کا شکر ہے آج ہم بھی اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ جب دعا کریں گے نا تو اس وقت اپنے اللہ سے کہیں گے اللہ میں آپ کے گھر پہ آ گیا ہوں، میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، اللہ آپ مجھے محروم نہ کرنا. وہ بڑا پیار کرنے والا ہے، وہ بڑی محبت کرنے والا ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اتنی محبت فرماتے ہیں تو پھر یہ حالات کیوں آتے ہیں، تکلیف کیوں آتی ہے؟ جب اللہ ساری دنیا کی انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر حالات کیوں، تکلیف کیوں، پریشانی کیوں، یہ سب تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اس میں 2 بیڈ روم تھے. باپ بیٹھا ہوا ہے، 10 سال کا بیٹا ساتھ میں ہے.
دوسرے کمرے سے رونے کی آواز آئی. باپ کے دو بیٹے، ایک یہاں ہے ایک اس کمرے میں، چھوٹا ہے وہ، معصوم ہے. رونے کی آواز آئی تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا بچہ رو رہا ہے، تیری ماں کہاں ہے؟ وہ رو رہا ہے بیچارہ اتنی زور زور سے، تیری ماں کہاں چلی جاتی ہے، اس کا دھیان نہیں رکھتی، دیکھ کر آ تیری ماں کہاں ہے. تو وہ تو چھوٹا بچہ نا 10 سال کا معصوم، آ کے کہا کہ امی، ابو امی تو وہی ہے، بھائی کے پاس ہی تو ہے. تو کہا پھر بھی بچہ رو رہا ہے. تو ایسی بات بولی کہ باپ کو غصہ آ گیا. کہا ابو آپ کو کیا بتاؤں، امی تو اس کو رلا رہی ہے. ارے بولے عجیب ہے، تیری ماں اس کو رلا رہی ہے؟ تو کہا ہاں امی جو اس کو رلا رہی ہے. ایک دم جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو رلاتی ہے. وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. بولے دروازہ کھول، بچے کو کیوں رلاتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ غصے نہ ہو، اصل میں اس میں گندگی کر دی تھی نا تو اسمیل آ رہی تھی، تو میں نے اس کے کپڑے اتارے، اس کو نہلا رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں، غسل کرا رہی ہوں، اس لیے بچہ رو رہا ہے. اللہ اکبر. تو شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا. ماں نے اس کو غسل کرایا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، سینے سے لگا لیا اور اس کے ابو کو جا کے دیا کہ دیکھو یہ آپ کا بیٹا پہلے گندگی میں تھا، اسمیل آ رہی تھی. اللہ اکبر. آپ بتاؤ کہ ماں اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ماں اس کو ستا رہی ہے کہ ماں اس کو پاک صاف کر رہی ہے. ہم نے زندگی میں گناہ بہت کیا، اللہ کو ناراض بہت کیا. اللہ ہمیں مرتے ہی قبر، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو پاک صاف کر رہا ہے، ہماری صفائی کر رہا ہے. ہمیں یوں لگ رہا ہے حالات کیوں آ رہے ہیں، جیسے بچہ روتا ہے نا تو بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ارے بچہ، اس بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ نادان ہے، در حقیقت اس نے اسمیل کر دی ہے، گندگی کر دی ہے، اس کی ماں اس کو صاف کر رہی ہے، اس کی صفائی کر رہی ہے، اس لیے بچہ رو رہا ہے. ہم نے بھی بہت گناہ کیا، اللہ کو ناراض بہت کیا، تو اللہ تعالیٰ ہماری صفائی کر رہے ہیں. اللہ ہم کو دنیا میں ہی معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ بیماری بھیج کے، کچھ حالات بھیج کے، کچھ تکلیف بھیج کے، تاکہ سارے گناہ یہاں معاف ہو جائے تو میرا بندہ ایمان کے ساتھ چلا جاوے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے، اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ بڑے خیرخواہ ہے، کبھی بھی تانا نہیں دیتے. ساری دنیا تانا دیتی ہے، سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے، ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا. پہلے کہاں گئے تھے، اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے. ایک بزرگ گزرے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، دل پر اثر کرنے والی بات لکھی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا میں خلاصہ سناؤں آپ کو اپنی زبان میں، کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا. اس زمانے میں رات میں لوگ جلدی سو جاتے تھے تو سارے دروازے بند تھے، رات کا وقت تھا، میں گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا. ابن قیم فرماتے ہیں میں رک گیا تو ماں اپنے بچے کو دھکا دے رہی ہے، اس کی عمر 9 سال ہے، کہ بیٹا تو نکل جا، تو دفع ہو جا، تو 9 سال کی عمر میں تو ہمیں ستا رہا ہے، تو ابو کو مجھے ستا رہا ہے، تو گھر سے نکل جا بیٹا، تیری گھر میں ضرورت نہیں ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں بڑا تعجب میں رہ گیا. وہ بچہ باہر آیا، تھوڑی دیر رکا اور کہنے لگا کوئی بات نہیں، جب گھر میں میری جگہ نہیں ہے نا تو پھر میں کسی کے یہاں کام کر لوں گا، کھا لوں گا، کما لوں گا اور میٹھی نیند سوؤں گا، میری زندگی گزر جائے گی. میں 9 سال کا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں کوئی ناسمجھ نہیں ہوں، میں کسی کے یہاں کام کر لوں گا، اچھی طرح کام کر دوں گا، مزدوری کر دوں گا، سامنے والا خوش ہو جائے گا، مجھے کچھ پیسے دے دے گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا اور میرے گھر کا نظام بھی چل جائے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس کہنے پر اور اس کے اس ارادے پر کہ 9 سال کا بچہ اور کتنی جرأت والا بچہ اور ماں کے گھر کو چھوڑ کے چلا گیا. ابن قیم فرماتے تھے میں چاہتا تھا کہ یہ واپس آ جائے، یہ ماں کے در کو چھوڑ کے نہ جائے. یہ تھوڑا دور تک گیا اور واپس آ گیا، ایک کنواں تھا وہاں تک گیا، واپس آ گیا اور واپس آ کے دروازے کے باہر سو گیا. ابن قیم فرماتے کہ میں وہاں بیٹھ گیا کہ شاید زندگی کا کوئی بڑا سبق سیکھنے کو ملے، اور ہوا ایسا ہی. فرماتے ہیں کہ پھر آدھی رات گزری نا تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا. وہ تو سویا ہوا تھا لیکن اس کی ماں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس کی ماں بہت جلال میں تھی، رعب میں تھی، اور کہا کہ اٹھ، میری نظر سے دفع ہو جا، تجھے منع کیا نا کہ یہاں نہیں آنا، تو پھر آ گیا یہاں، چلا جا یہاں سے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ وہ ایک دم اٹھا روتا ہوا اور کہنے لگا امی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں چلا گیا تھا، میں نے سوچا تھا میں کہیں کھا بھی لوں گا، میں کہیں کما بھی لوں گا، میری زندگی گزر جائے گی. امی وہ
کنویں کے قریب تک پہنچ گیا تھا. وہاں پہنچا نا تو یاد آیا کہ بیٹا سب تو تجھے مل جائے گا، لیکن وہ ماں کی ممتا، وہ ماں کا پیار، وہ ماں کی محبت، وہ ماں کا بیٹا کہنا، وہ تو نہیں ملے گا نا. پیسہ بڑی چیز نہیں ہے، چیزیں بڑی چیز نہیں ہے، سو جانا بڑی چیز نہیں ہے، گھر بڑی چیز نہیں ہے، ماں بڑی چیز ہے. تجھے ماں نہیں ملے گی. امی مجھے وہ یاد آیا نا تو میں آ گیا، چاہے جتنی مرضی آپ دھکے میں دو، میں آپ کے گھر کو چھوڑ کے نہیں جاتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے پتا ہے اس غصے میں بھی تو میری ممتا کو جانتا ہے کہ جو پیار تجھے تیری ماں دے سکتی ہے وہ پیار تجھے کوئی اور نہیں دے سکتا. تو کہا جی ہاں امی میں جانتا ہوں. ماں نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو گھر میں لے لیا، دروازہ بند کر دیا. ابن قیم فرماتے خلاصہ یہ کہ زندگی کا بڑا سبق دے گیا. آج ہم نے بھی بہت گناہ کیے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں دھکے دے دیا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. ہم بھی اللہ کے در پہ آ جائیں اور کہہ دیں اللہ میں آپ کے در کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا، چونکہ جو پیار آپ مجھے دے سکتے ہیں، جو محبت آپ مجھے دے سکتے ہیں، وہ پیار تو مجھے کوئی اور دے نہیں سکتا، وہ محبت تو مجھے کوئی اور دے نہیں سکتا، وہ آپ کے جو پیار کی بات ہے وہ تو مجھے کہیں سے مل نہیں سکتی. تو میرے عزیزو اصل بات یہ ہے کہ ہم زندگی اللہ کو راضی کر کے گزاریں. بیانات تو ہوتے رہیں گے، مجلسیں تو ہوتی رہے گی، اصل تو یہ کہ ہم چینج ہو جاوے، ہم اللہ کی طرف آ جاوے، کوئی بات ہمارے دل پہ لگ جاوے، ہمارے دل کی دنیا بدل جاوے اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. ابھی میں مدینہ منورہ کے سفر میں تھا تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، عجیب عجیب لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کی کارگزاری ہے یوٹیوب پر، سفر عمرہ کی کارگزاری. کیا بتاؤں میں آپ کو. ایک چچا کو میں نے ہاتھ بتایا، میں نے کہا کہ مجھے مسجد بلال کے پاس جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں میری ٹیکسی میں. میں ان کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا. ارے وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں اور حضور کے عشق میں دیوانے ہیں. عجیب دیوانگی ان کے اوپر طاری ہے. اتنے میں تو گنبد خضرا نظر آیا، ان کی تو کیفیت ہی چینج ہو گئی. میں نے کہا چچا کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. بولا کہاں سے ہو؟ بنگلہ دیش سے ہوں بیٹا. چچا کہاں بنگلہ دیش، کہاں مدینہ منورہ، کب جاؤ گے گھر بنگلہ دیش؟ ارے بیٹا مدینہ منورہ آنے کے بعد کوئی جاتا ہے کیا بنگلہ دیش؟ تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں، یہ تو تمناؤں کا سفر شہر ہے. بولے میں کہا چچا لیکن کہاں بنگلہ دیش اور کہاں مدینہ منورہ اور آپ کی یہ دیوانگی اور عشق؟ بیٹا زندگی کی بڑی تمنا تھی، سرکار کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ آپ ہی کے پڑوس میں جنت البقیع میں آرام کرو. یہ دل کی تمنا تھی، دل کی چاہت تھی. میں نے کہا پھر رٹ لگانی شروع کر دی اللہ کو. پتا چلا کہ تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، اب رات کو اللہ کو منا لوں گا اور ان قریب چلا جاؤں گا مدینہ منورہ. رات کو اٹھنا شروع کیا اور گرم گرم آنسو بہانے شروع کیے اور کہا کہ اللہ میں مدینہ منورہ میں زندگی کے آخری ایام گزارنا چاہتا ہوں، آپ قبول کر لیجئے. میں سرکار سے دور نہیں رہ سکتا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں رہ سکتا. رب کریم آپ میری مدد کر دیجئے. مولانا بہت دعائیں کی، اللہ سے بہت مانگا. اللہ کا شکر ہے 9 سال ہو گئے. اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ میں مدینہ منورہ میں ہوں. میں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی آپ کی طرح مدینہ منورہ رہنا ہو تو میں کیا کروں؟ تو مجھے کہا کہ آپ پہلے ہندوستان چلے جاؤ. آپ انڈیا سے ہو؟ میں نے کہا آپ چلے جاؤ پہلے انڈیا. میں کہا چچا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد کوئی بنگلہ دیش جاتا ہے کیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پہلے انڈیا چلے جاؤ. میں بات نہیں سمجھا. کہا بیٹا میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی اور میں یہاں آیا. اگر تجھے یہاں رہنا ہے تو تجھے 2 کام کرنے ہوں گے. میں نے کہا وہ کیا؟ تیرے ماں باپ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے. ان کی خدمت میں لگ جا، ان کی خدمت کرنا شروع کر دے. میں نے کہا پھر؟ اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے کہ مجھے مدینہ منورہ میں رہنا ہے. تو میں نے کہا چچا اس کا کیا جوڑ ہے؟ تو کہ بیٹا ابو سے کوئی چیز لینی ہو نا تو ابو کا موڈ دیکھا جاتا ہے. ابو خوشی میں ہو تو 50 مانگے تو 500 دے دے، اور ابو جب خوشی میں نہ ہو تو 50 مانگے تو 5 بھی نہ دے، ابھی نہیں. تو بیٹا موڈ دیکھا جاتا ہے. تو ماں باپ کی خدمت کرے گا نا تو اللہ خوش ہو جائیں گے تیرے سے، اور جب اللہ خوش ہو جائیں گے اور تو اپنی بات رکھے گا نا کہ مجھے بھی مدینہ منورہ، کوئی معمولی جگہ ہے؟ بولے بیٹا یہ کتنی قیمتی جگہ ہے. جب تو پھر مانگے گا نا اللہ مجھے مدینہ منورہ میں جگہ دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے یہاں کی جگہ دے دے. تجھے تو 2 کام کرنے پڑیں گے بیٹا. اللہ اکبر کبیر. میں تو ہل گیا ان کی باتوں کو سن کر کے، ہل گیا. پھر یہاں آنے کے بعد ایک خدمت کا جذبہ بڑھ گیا، خدمت کا شوق بڑھ گیا. ماں باپ کی عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی.
ایک شخص کو میں نے ٹیکسی والے کو کہا مجھے ایئرپورٹ جانا ہے مدینہ منورہ. کوئی بات نہیں, چلو میں آپ کو لے جاؤں گا ایئرپورٹ. ہم ایئرپورٹ پہنچے. راستے میں اس نے کہا کہ مولانا آپ نے بڑی دیر کر دی, اتنی دیر ہوتی تو میں کسی کو نہیں لے جاتا ہوں. ایک بات ہے مولانا, ایئرپورٹ پر میں آپ کو اتارتے ہی فوراً آپ کا سامان باہر رکھ کے میں فوراً نکلوں گا, میں بالکل رکوں گا نہیں. میں نے کہا کیوں, کیا بات ہے, اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ تو بولے بیٹا جمعہ کا دن ہے نا, 28 سال ہوئے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں تو کبھی بھی جمعہ مسجد نبوی شریف کے علاوہ کہیں نہیں پڑھا, جہاں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, جہاں آقا موجود ہے جمعہ تو وہیں پڑھوں گا میں. بس یہ میرے دل کی تمنا ہے. 28 سال ہو گئے بیٹا مجھے وہاں مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھتے پڑھتے, اور تو کہتا ہے ایئرپورٹ پہ جمعہ پڑھ لینا مسجد میں, اور میں مدینہ منورہ میں ہوں تو کیسے گوارا ہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ان کا عشق بول رہا ہے, ان کی محبت بول رہی ہے. 28 سال, اللہ اکبر. کہاں سے ہو؟ بنگلہ دیش سے ہوں. اللہ اکبر. کیسے کیسے لوگ ہیں, کیا ان کی تمنائیں ہیں, کیا ان کے جذبات ہیں, کیا ان کے ارادے ہیں. ایک چچا نکل رہے تھے مسجد نبوی شریف سے, ان کی ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں تھا. میں نے ان کی ویل چیئر چلا دی باہر. مجھے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا نہیں چچا میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں. میں نے اور آدھے راستے تک چھوڑ دیا. بولے کہ بیٹا میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, جہاں ٹیکسی ملتی ہے وہاں تک میں آپ کو اتار دیتا ہوں. تو مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ تجھے مدینہ منورہ کا ساکن کر دے, مدینہ منورہ میں رہنے کی توفیق دے دے. میں نے کہا حضرت آمین. میں نے کہا حضرت دعا کر دو نا, فیملی کے ساتھ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں, میری فیملی بھی ہے, بچے بھی ہے, وہ بھی ساتھ آئے ہیں, اللہ ان کے ساتھ آپ کو یہاں رکھ دے. میں نے کہا آمین. کہا بیٹا میں الحمدللہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں. 34 ایئرس ہو گئے یہاں پر ہوں بیٹا, 34 ایئرس. میں کہا چچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہوں, بہت بڑے اللہ والے تھے وہ تو کوئی عمل؟ تو کہا بیٹا زیارت ہو تو پھر کسی کو بتانے کا نہیں, ورنہ پھر زیارت نہیں ہوگی 1 سال تک. ارے عمل تو تجھے بتا رہا ہوں, لیکن زیارت ہو جائے نا تو کسی کو کہنے کا نہیں صبح اٹھ کے کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, ورنہ پھر 1 سال تک ہوگی نہیں. سب ہضم کر جانے کا تو اللہ نعمتیں دیتا رہے گا. پھر انہوں نے اپنی تسبیح دی اور کہا محبت سے درود شریف پڑھتے رہو, انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی. اللہ اللہ اکبر. مجھے کہنے لگے ہمارے ساتھ روٹی کھا لو. میں نے کہا میری فیملی بھی ہے تو میں تھوڑا وہاں چلنا چاہتا ہوں. اچانک تھا نا, تو میں نے ان سے کچھ سیکھنے کی چاہت کی. ان کے چہرے پہ بہت نورانیت تھی, بہت بڑے اللہ والے لگ رہے تھے. ان کی ویل چیئر چلائی تو کرنٹ پاس ہو رہا تھا, تو میں نے ان سے کچھ سیکھنے کی خواہش ظاہر کی. تو مجھے کہا کہ رات میں احد پہاڑ پہ آ جاؤ 12 سے اڑی میں. میں کہا احد پہاڑ پہ؟ بولے جہاں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے نا, اس کے قریب آپ آ جاؤ. میں کہا حضرت, تو کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے دن دوپہر شام مسجد نبوی شریف میں گزرتا ہے, اور رات میں 12 سے 2:30 کا وقت احد پہاڑ کے پاس گزرتا ہے. اللہ اکبر. کیسے کیسے لوگ ہیں, کیا ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. میرے عزیزو بیجاپور والوں, یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کی تار اللہ سے جڑ جائے, اللہ سے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دل میں آ جائے. ایک وظیفہ بتاؤں آپ کو. آج کل لوگ ملتے ہیں تو وہ روزی کے سلسلے میں, کاروبار کے سلسلے میں, پیسوں کے سلسلے میں بہت پریشان حال ہے. بہت ہی مجرب ایک عمل ہے, بہت گہرا عمل ہے, سمجھنے کے لائق عمل ہے. اگر آپ یہ عمل کرو گے نا تو انشاءاللہ روزی کے اعتبار سے, آپ پیسوں کے اعتبار سے کبھی پریشان نہیں رہو گے انشاءاللہ. ایک قاری صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹا خلاصہ سنا رہا ہوں پوری بات کا,
آج سے 17 سال پہلے، 17 سال پہلے بیٹا پیسے نہیں ہو رہے تھے، قرآن کریم پڑھاتا تھا، 2700 روپے تنخواہ ملتی تھی، 1000 روپے امی ابو کو دیتا تھا، تو 1700 روپے میں گھر کا نظام نہیں چلتا تھا. تو ہر بار قرضہ قرضہ قرضہ. اب وہ قرض لیں گے تو ادا کیسے کریں گے؟ پیسے تو 1700 مل رہے ہیں، 2700 مل رہے ہیں، 1000 امی ابو کو دے رہا ہوں، 1700 میں رکھ رہا ہوں. تو بیٹا بہت پریشان رہتا تھا. گھر والوں سے مشورہ کیا. میرے ایک دوست نے کہا قاری صاحب فکر نہ کرو، آپ میرے یہاں آ جاؤ، گلے پہ بیٹھو، میں آپ کو پیٹ بھر کے پیسے دوں گا. تو گھر والوں نے کہا اچھی بات ہے، آپ پڑھانا چھوڑ دو، گھر میں حالات بہت ہیں، تکلیف بہت ہے، پیسوں کی کمی ہے، بار قرضہ ہو رہا ہے، تو آپ ان کی دکان پہ بیٹھ جاؤ. قاری صاحب مجھے خود سنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی ہر چیز کا مشورہ ایک مفتی صاحب سے میں کرتا ہوں، ایک بزرگ سے، تو حضرت سے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت میں پڑھانا چھوڑ رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے کو پیسے کی کمی ہے، بار قرضہ ہو رہا ہے، اور وہ قرضہ میں ادا نہیں کر سکتا، اور قرض کے بوجھ تلے میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا. اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے کاؤنٹر پہ بیٹھ جاؤ شو روم پہ، میں آپ کو پیٹ بھر کے پیسہ دوں گا. تو میں پڑھانا چھوڑ رہا ہوں. ابھی تک آپ سے مشورہ کیا تو آخری مشورہ بھی آپ سے کر دوں. مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو پڑھانا نہیں چھوڑنا ہے. تو کہا حضرت اگر میرے پیسے کا مسئلہ حل ہو جائے تو میرا ارادہ بھی نہیں ہے پڑھانا چھوڑنا، میں نہیں چھوڑنا چاہتا پڑھانا، میں تو بچوں کو پڑھا رہا ہوں قرآن کریم، کتنے بچے حافظ ہو گئے، کتنے بچے قاری کلاس پڑھ رہے ہیں، میں خود نہیں چاہ رہا ہوں لیکن مجبوری ہے، پیسے نہیں ہو رہے. چلو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. بولے 3 عمل کر لو. ٹھیک ہے مفتی صاحب بتاؤ. پہلا عمل، آپ کی جتنی تنخواہ ہے نا، جب آپ کو تنخواہ ملے نا مہینے کے آخر میں، اس میں سے 2.5% اللہ کے لیے نکالنا. میں نے کہا مفتی صاحب یعنی؟ بولے 1000 پر 25 روپے. میں نے کہا مفتی صاحب یہی پیسے تو نہیں ہو رہے. میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے بھی نہیں ہو رہے اور آپ کہتے ہو کہ اس میں سے بھی نکالنا اللہ کے لیے، کیسے چلے گا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مشورہ کرنے آئے یا اپنی بات سنانا ہے؟ مشورہ کا جواب دینے والا امین ہوتا ہے، وہ خیرخواہ ہوتا ہے. میں آپ کا خیرخواہ ہوں، میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں. تو آپ مشورہ کرنے آئے، آپ میری بات پہ عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پہلے وہ بتاؤ. انشاءاللہ عمل کروں گا. بولے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو عمل کرو. بولے 2.5% اللہ کے لیے نکالو. انشاءاللہ چلو نکالوں گا. بولے 1000 پر 25 روپے نا، نکالوں گا. بولے اب 1000 پر 25 ہو تو 10,000 پر کتنے ہو؟ 250 روپے. ٹھیک ہے. دوسرا عمل، بولے پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی یا رزاقو، اے روزی دینے والے اللہ، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا عمل ہے. 313 مرتبہ پڑھو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے روزی دینے والے اللہ، اے روزی دینے والے اللہ. تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ آپ کو روزی دے گا. آگے پیچھے 3 مرتبہ درود ابراہیم اور یا رزاقو 313 مرتبہ کا. بہت اچھا. تیسرا عمل آخری، 2 رکعت چاشت کی پڑھو. 10 سے 12 میں 2 رکعت چاشت کی پڑھو، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7ویں پارے میں ہے، 5واں رکوع ختم ہوتا ہے وہاں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. پیارے اللہ آپ ہمیں روزی دیجئے کیونکہ بے شک آپ ہی بہترین روزی دینے والے ہیں. اتنا پڑھو، 2-3 لائنیں، اور رکوع کر دو. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12ویں پارے کی پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار سے رزق کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے. یہ دونوں آیات اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے. خلاصہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا. تو آپ اس طرح 2 رکعت پڑھو. کسی کو یاد نہ ہو وہ کیا کرے کہ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، اور سلام پھیر کے پڑھ لے موبائل میں 7ویں پارے کے 5ویں رکوع کے اوپر، ربنا انزل علینا وارزقنا وانت خیر الرازقین تک، اور اس کے بعد 12ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لے. قاری صاحب کہتے ہیں مولانا وہاں سے تو میں آ گیا اور گھر والوں کو بتایا کہ میں نوکری نہیں کرنے والا ہوں، واپس قرآن پڑھاؤں گا، تو گھر والے تو ناراض ہونے لگے کہ 1700 روپے میں گھر نہیں چل رہا ہے، اور ساری باتیں بتائی. اب 1700 روپے میں سے آپ اللہ کے نام پر بھی نکالو گے تو اور کم ہو جائیں گے. مولانا آپ کو کیا بتاؤں،
17 سال ہو گئے، وہ دن آج کی گھڑی، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، پیسوں کے اعتبار سے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی. اور الحمدللہ آج سے 6 مہینے پہلے کیا شاندار انہوں نے ایک گھر، ایک بنگلے جیسا بنایا، اس میں میں خود دعا کر کے آیا. مولانا آپ آئے تھے نا دعا کرانے 6 مہینے پہلے؟ میں نے کہا ہاں، یہ سب اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے گھر، شاندار بنگلہ بھی دے دیا، حج بھی کرا دیا، عمرے بھی کرا دیے، اور پیسوں کے اعتبار سے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بہت سے اللہ والے یہ عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو نیت کرو، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. 20,000 روپے مہینے کے آخر میں آوے تو 500 اللہ کے نام پہ دے دینے کے، للہ رقم. مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، جماعت کو اس میں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اللہ کے نام پہ نکالنا ہے، وہ صدقہ نہیں ہے، وہ للہ رقم ہے. اور 313 مرتبہ یا رزاق، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود ابراہیم، اور 2 رکعت چاش کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ فرماتے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برکتوں والی حلال روزی بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا قرض دار محتاج نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور صبح کی سنت والا جو عمل بتایا تھا اس کو جاری رکھنا. صبح کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. ایک تو یہ عمل بھی کر لو اور یہ دوسرا عمل بھی کر لو، اور اپنے بس کی محنت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے گا. اپنے بس کی محنت کرنا، حلال روزی کمانا. الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا. کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں. یہ تعلق کیسے بنتا ہے آپ کو بتایا تھا. نمبر 1، نماز کوالٹی والی پڑھنا، اطمینان والی پڑھنا، لمبی پڑھنا، خشوع اور خضوع والی پڑھنا، اللہ کے دھیان والی پڑھنا. اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ مجھے دیکھ رہے، میرا رکوع اللہ دیکھ رہے، میرا سجدہ اللہ دیکھ رہے، اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. نمبر 1 نماز. نمبر 2 روزانہ 1 پارہ قرآن، پابندی سے قرآن کریم کو کھولنا. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کو قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں. اور اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی ہو تو وہ قرآن ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. کتنے لوگ ہیں کتنا قرآن پڑھتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدات رحمۃ اللہ علیہ. میں تو ان سے مل کے تعجب میں رہ گیا. ایک شخص نے کہا مولانا 42 سال ہو گئے، 42 سال ہو گئے، 42 ایئرس ہو گئے، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ اللہ کا ایک قرآن پڑھتا ہے. ایسے لوگ ہیں. ہم کم سے کم مہینے میں 1 پڑھ لیں، اللہ کے قرآن کو کھول لیں، موبائل کو ایک طرف کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. یہ 2 عمل، نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن، اور نمبر 3 آپ کو بتایا تھا درود شریف 1500 مرتبہ. ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے کاٹھیا واڑ کے، وہ 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. یاد ہے نا؟ میں مکہ مکرمہ میں تھا، جمعہ کا دن تھا، مفتی صاحب کا میسج آیا ان کے بیٹے کا، مولانا جمعہ کا دن ہے اور میرا ابو بڑی شان سے اللہ کو پیارے ہو گئے. جمعہ کا دن ہے، 50 دن پہلے کی، 2 مہینے پہلے کی بات، جمعہ کا دن ہے اور میرا ابو بڑی شان سے اللہ کو پیارے ہو گئے. بولے کیا ان کا جنازہ اٹھا. حافظ عالم تو نہیں تھے بولے، لیکن کیا جنازہ اٹھا، کیا تربیت کی. 3 بچوں کو مفتی صاحب بنا دیا، 3 بچوں کے سال لگوا دیے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیا قربانی. 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ابھی شعبان میں تو ان سے مل کے آیا میں، شعبان میں بھی 20,000 مرتبہ درود شریف. اس کو کہتے ہیں عقل مند، ہوشیار، سمجھدار. موت تو آنی تھی، مرنا تو تھا، اللہ کے پاس جانا تو تھا، قبر کی پہلی رات تو آنی تھی، لیکن تیاری کر کے چلے گئے. 2 آدمی دبئی جا رہے ہیں، فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا. ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ یار ہم آخرکار دبئی جا رہے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھائی پریشانی رہوں گا، لیکن کیا پریشانی ہے؟ آپ کو پتا ہے لوگ یہ فلائٹ میں بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں.
تو کہا ابو کا آپریشن ہوا ہے، 1 لاکھ روپے خرچ ہوا ہے اور میں اس کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، وہ ضد کرتا ہے مجھے میرے پیسے دو، یہاں میری تنخواہ بہت کم ہے، کسی نے کہا دبئی چلے جاؤ 30,000 روپے کی جاب ملے گی تو تھوڑا پیسے بچاؤ گے تو 1 سال میں اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، تو 1 لاکھ روپے ابو کے آپریشن کے اور 1 لاکھ روپے میں نے قرضہ لیا، اب دبئی جا رہا ہوں، پتہ نہیں سیٹ کیسا ملے گا، جاب کہاں ملے گی، اچھی جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، اس لیے پریشان ہو۔ اچھا آپ کا دبئی میں کچھ ہے نہیں اس لیے آپ پریشان ہیں۔ اس نے پوچھا کہ چچا آپ تو بہت خوش نظر آ رہے ہو، ایک دم اپ ٹو ڈیٹ۔ بولے خوشی رہوں گا نا، اپنی تو 3 فیکٹریاں ہیں دبئی میں، بولے ہر مہینے جاتا ہوں 3 دن کے لیے اور ایک فیکٹری میں 1 کروڑ روپے کے اوپر نفع ہوتا ہے، تو 3 فیکٹری میں 3 کروڑ کے اوپر کا نفع، پھر مال میں جاتا ہوں وہاں سے اچھی اچھی چاکلیٹ لیتا ہوں، فیملی کے لیے خریدی کرتا ہوں، پھر وہاں سے بمبئی آتا ہوں، مرسیڈیز لینے کے لیے آتی ہے، وہاں سے گھر چلا جاتا ہوں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک ہی فلائٹ ہے، 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پریشان ہے ایک خوشحال ہے، جس کا دبئی میں کچھ نہیں ہے وہ پریشان ہے اور جس کی دبئی میں 3 فیکٹریاں ہیں وہ بہت خوشحال ہے۔ اسی طرح 2 آدمی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ایک نے آخرت کی تیاری کی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، زکوٰۃ نکالی ہے، حج ادا کیا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دی ہے، وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ اس کا تو اللہ کے پاس بہت خوش ہے، وہ بہت کچھ ہے، وہ خوشی کے ساتھ جائے گا، وہ بہاروں کے ساتھ جائے گا، وہ نعمتوں کے ساتھ جائے گا۔ اور ایک وہ آدمی جس کا اللہ کے پاس کچھ ہے نہیں، زکوٰۃ نکالی نہیں، حج کیا نہیں، اللہ کو راضی کیا نہیں، فجر کی نمازیں چھوڑی، پیارے نبی کے طریقوں سے بہت دور رہا، اس کی بیوی پردہ نہیں کرتی، اس کے بچے اسلامی لباس میں نہیں ہے، گھروں میں دینی ماحول کو قائم نہیں کیا، اب یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے تو یہ کیسے جائے گا؟ حالات میں جائے گا، تکلیفوں میں جائے گا۔ میرے عزیزو بیجاپور والو، جانا تو ہے اللہ کے پاس لیکن اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اللہ کرے اللہ آج کی اس مجلس کو مجلس توبہ بنا دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس وقت کو بہت قیمتی سمجھیں اور نیت کریں کہ اللہ یہ ذکر کی برکت سے مجھے چینج کر دیجئے، اللہ میرے دل کی دنیا ہی بدل دیجئے، اللہ اس ذکر کی برکت سے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تھوڑا جم کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی طرف دھیان کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، آس پاس والے کو نہ دیکھنا۔ ہماری قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دینا اور اس والیحانہ انداز میں ذکر کرنا کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی طلب بتاؤ اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، میرے بندے آج میری یاد میں بیٹھے ہیں، میری محبت میں بیٹھے ہیں، ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، صرف مجھے یاد کرنا، مجھے منانا، مجھے راضی کرنا، مجھ سے صلح کرنا، توبہ کرنا۔ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مشاطہ کو دیکھا تھا نا اللہ نے، پھر ان کی قبر سے خوشبو آئی تھی نا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، یہ نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے نا امی امی امی، ابھی ہم کہیں گے اللہ اللہ اللہ۔ ایک بہت بڑی عمر کی عورت کو ہسپتال لایا گیا تو اس کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اس کی زبان سے نکلا اماں اماں اماں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس بڑی عمر میں آپ امی کو یاد کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ اماں کا لفظ ہے نا، یہ سکون دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بچوں کو اماں کا لفظ سکون دیتا ہے، بڑوں کو اللہ کا لفظ سکون دیتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر۔ ہر دم اللہ اللہ کر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ ہر دم اللہ اللہ کر۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اگر رونا آ جائے، کتنے لوگ ہیں آپ کو داستان سنائی، مدینہ منورہ میں زندگی گزار رہے ہیں، سالوں سال سے وہاں رہ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش والے جا سکتے تو کیا ہم نہیں جا سکتے؟ لیکن وہ درد دل چاہیے، وہ رونا چاہیے، وہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ ساتھی کہہ رہے 28 سال سے میں جمعہ کی نماز جب یہاں ہوتا ہوں تو مسجد نبوی شریف میں پڑھتا ہوں۔ ہماری جمعہ ہندوستان میں ہو رہی، کسی کی جمعہ پیارے نبی کے ساتھ ہو رہی۔ میں نے ہمارے استاد سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ مکہ مکرمہ میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، پھر بھی مکہ والے عید کی نماز پڑھنے مدینہ منورہ کیوں آ جاتے 1 لاکھ کا ثواب چھوڑ کے؟ ہمارے استاد کہنے لگے بیٹا عربوں میں ایک جملہ مشہور ہے، العید مع الحبیب، عید تو پیارے نبی کے ساتھ کریں گے۔ وہ ثواب نہیں دیکھتے، وہ پیارے نبی کو دیکھتے بیٹا۔ جملہ مشہور ہے العید مع الحبیب، عید تو پیارے نبی کے ساتھ کریں۔ وہ چچا کہہ رہے بیٹا میں 9 سال سے مدینہ منورہ میں ہوں۔ میں کہا چچا بنگلہ دیش نہیں جانے والے؟ ارے بیٹا میں پیارے نبی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں سرکار مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ بڑی دعائیں مانگ کے آیا ہوں، بڑی تمناؤں کے بعد آیا ہوں۔ ہمیں جانا بھی ہے لیکن وہ درد دل نہیں، وہ چاہت نہیں، وہ تمنا نہیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر برانے کو جی چاہتا ہے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ۔ جب میں پیارے نبی کے روزے پہ سلام عرض کرنے جا رہا تھا، عجیب ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی باب السلام سے اندر جاتے ہوئے۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا ثاقب تجھے پتا ہے آج تو کہاں جا رہا ہے؟ جن کے صدقے میں دنیا آخرت بنی آج تو ان کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے آج تو ان کے پاس جا رہا ہے۔ میں دیکھتا تھا پیارے نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کر کچھ لوگ عشق مصطفیٰ کے اشعار پڑھ کے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ دل سے اللہ کو کہے اللہ آج کی مجلس کی برکت سے جلدی حاضری کروا دے، فیملی کے ساتھ کروا دے، بار بار کروا دے۔ اپنے جیب پہ نظر نہ رکھنا، اللہ کے خزانوں پر نظر رکھنا، تو بار بار کی حاضری ہو جائے گی۔ ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، اگر رونا آ جائے اللہ کی یاد میں، اللہ کے عشق میں، کہ آج تک کی زندگی تو پتہ نہیں کیا کیا بولنے میں بکنے میں گزری، اگر اللہ اللہ کیا ہوتا۔ حضرت مولانا فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، ہل چلاتا تھا اور روزانہ 80,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ 80,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ جب اللہ کا انسان ہو جاتا تو اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتا۔ علامہ ضیاء الدین المقدسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا درس دیتے تھے اور رات میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔
ابو کا انتقال ہو رہا تھا، بیٹی رونے لگی. باپ نے کہا بیٹا نہ رو، تیرے باپ نے اس گھر میں 4000 قرآن پڑھے. شاید ہمارے بچوں نے تو ہم کو موبائل میں ہی دیکھا ہوگا، ہماری بیوی نے تو ہم کو نیوز میں اور کرکٹروں میں اور شارٹ دیکھنے میں ہی دیکھا ہوگا، فجر کی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا. کہاں اس کے اوپر اثر ہوگا، کہاں بچوں پر اثر ہوگا. آؤ آج اللہ کو منا لیں اور کہیں اللہ آپ جو پیار دے سکتے وہ پیار تو کوئی اور نہیں دے سکتا. میں 5-6 دفعہ پڑھوں، آپ بھی میرے ساتھ شروع ہو جانا. آنکھیں بند رکھنا، آزو بازو والوں کو نہ دیکھنا، اپنی طلب اللہ کو بتانا اور اللہ اللہ کہتے ہوئے کچھ اللہ سے دل سے باتیں شروع کر دینا. پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ 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 اللہ. شرمانا نہیں. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، ارے غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، کرکٹروں کی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے. ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں زندگی دی. موت کے وقت کون کام آئے گا؟ قبر کے اندھیروں میں کون کام آئے گا؟ منکر نکیر آئیں گے جب کون کام آئے گا؟ حساب کتاب کے وقت کون کام آئے گا؟ پل صراط پر کون کام آئے گا؟ اللہ 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 آنکھیں بندھی رکھے، مراقبہ کر لے. اللہ کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ابھی زبان سے اللہ کو یاد کیا نا، اب دل سے اللہ کو یاد کر لیجئے. اور اگر اپنا کوئی گناہ یاد آ جاوے کہ واقعتاً زندگی گناہوں میں گزاری ہے تو کچھ رو دھو کے آج میرے رب سے صلح کر لیجئے. اس مجلس کو بہت قیمتی سمجھا جائے. میرے نوجوانوں، یہ ابھی اس وقت کو بہت قیمتی سمجھو. کون سا آپ کا گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے؟ دل سے کہہ دو نا، چپ کے. سکون کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے میں اپنے اللہ سے باتیں کرنا، اس کو سکون کہتے ہیں. سچے دل سے کہہ دو اللہ آج آ گیا ہوں، رکھ لوں گا داڑھی، آ جاؤں گا اسلامی لباس میں، اب نہیں مانوں گا دوستوں کی، اب مانوں گا آپ کے نبی کی. اب جاؤں گا آپ کے راستے میں، اب جاؤں گا بھاگ کے اللہ والوں کے پاس. اب ایسے زندگی نہیں گزاروں گا، اب کسی اللہ والے سے بیعت ہو کے زندگی گزاروں گا. اب نہیں چھوڑوں گا گشت. اللہ اپنا بنا لے. اللہ آج تک فجر کی توفیق نہیں ہو رہی، رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی. توفیق کیا نہیں ہو رہی؟ آپ ناراض ہو گئے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق چھین لیتا ہے اور دین کے کام سے محروم کر دیتا ہے. ہر انسان اپنے اندر چیک کر لے، کیا فجر ہو رہی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا دین کا کام ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو شکر ادا کرے، نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لے اللہ ناراض. چھوٹے بچے نے کہا تھا نا، ماں نے کہا تھا چل نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا. اس وقت اس نے کہا تھا ماں میں چلا بھی گیا تھا، میں کہیں کھا بھی لیتا، کما بھی لیتا، لیکن آپ کی جو ممتا ہے وہ تو مجھے کہیں نہیں ملے گی نا. ایک بزرگ جہاں جاتے وہاں رات کا قیام کرتے. ابھی انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ مجھے وہاں کے مرحومین خواب میں آتے اور کہتے حضرت زندوں کو تو سمجھایا، آج ہماری اولاد ہمیں بھول چکی ہے، کچھ ہمیں بھی ایصال ثواب کر کے جاؤ. آپ آئے ہو بستی میں تو کچھ ہم پہ بھی احسان کر کے. کتنے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار چلے گئے، آج ان کو یاد کرنے والا. کون تھے دادا اور کون تھے دادی، کون تھے نانا اور کون تھے نانی. ہمارے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائی تھی انہوں نے، ہمارے لیے بے قرار ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے. سگے ماں باپ کو یاد نہیں رکھتے، دادا دادی کو کون یاد رکھتے.
مجھے تو ایسے ایسے لوگ ملتے، آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا، میں سورت میں بیان کر رہا تھا، ایک 2.5 سال کا بچہ آیا، خوبصورت، مجھے آ کے تسبیح ہدیے میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا جان آپ میرے ابو کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ بازو میں ایک شخص کھڑا تھا، کہنے لگا مولانا اس کے ابو 15 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، 2 سال میں اس کو بہت پیار دیا، اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے یہ بچہ آپ کو تسبیح ہدیہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاپا کو ایصال ثواب۔ میرا دل رو دیا ہے اس کو دیکھ کے۔ بیچارہ 1.5 سال سے اکیلا ہے، کبھی چچا گھمانے لے جاتے ہیں، کبھی ماما گھمانے لے جاتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے گیا، میں نے میرے بچوں کو کہا کہ اس کے سامنے مجھے ابو مت کہنا، اس کو اپنے ابو کی یاد آئے گی۔ تو وہ میرے بچے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ آپ کے ابو ہے نا؟ اللہ اکبر! ہمیں کیا پتا کہ لوگ کیسی حالات میں ہیں، اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے نا تو آج ہم اللہ کے دیوانے ہو گئے۔ کیا پتا کب توبہ کریں گے، موبائل سے ٹی وی کو کب نکالیں گے، موبائل سے کب دل کو اچاٹ کریں گے، کب موبائل کو ایک طرف کر کے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں کب پکڑیں گے۔ جب تک موبائل ہو ہاتھ میں موبائل چلتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو تو تسبیح چلتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ سنا ہے یہ بیجاپور اللہ والوں کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، میرا آس پاس نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے اللہ مجھ گنہگار کو بھی معاف فرما، مجھ سیاہ کار کو بھی معاف فرما۔ نیک لوگوں کی بستی کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے۔ اللہ اس کی زمین کے اوپر بھی اللہ والے موجود ہیں، اس کی زمین کے نیچے بھی اللہ والے موجود ہیں۔ کافی مساجد یہاں ہیں، کافی مدارس یہاں ہیں۔ اللہ ایک بڑا طبقہ ہوگا جو رات کو 3:45 بجے اٹھ کے آپ کے سامنے روتا ہوگا، اللہ آپ کو مناتا ہوگا۔ ایسے ہی اتنی جماعت بیرون نہیں جا رہی ہے، ایسے ہی قربانیاں نہیں ہو رہی ہے، رونے والے ہوں گے، تڑپنے والے ہوں گے، آپ کے سامنے آنسو بہانے والے ہوں گے۔ رات جلدی سو کے جب دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اس وقت اٹھ کے امت کے غم میں رونے والے ہوں گے۔ اپنے بچوں کے لیے تو بہت لوگ محنت کرتے ہیں، حضور کی امت کے لیے محنت کرنے والے ہوں گے، ان کو مسجد سے جوڑنے والے ہوں گے۔ اللہ ان نیک لوگوں کی برکت سے ہمیں بھی نیک بنا دے۔ ہماری دین کی ابتدا تہجد سے ہونے لگے ایسے فیصلے فرما، فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما، روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو سالکین حضرات ہیں اللہ ان کو مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کم سے کم آدھا گھنٹہ مراقبہ، اللہ کم سے کم آدھا گھنٹہ مراقبہ، اللہ ہمت کر کے بیٹھ جانا، آپ کی یاد میں آپ کے لیے وقت نکالنا اور ثابت کرنا، اللہ مجھے بھی آپ کے عشق کی ضرورت ہے، میں بھی آپ کے عشق کا دیوانہ ہوں، دیکھو آپ کی یاد میں بیٹھا ہوں۔ اللہ جو اس سے زیادہ مراقبہ کرتے ہیں ان کو کرنے کی، جو نہیں کرتے ان کو کم سے کم آدھا گھنٹہ پابندی سے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہم تمام کو اللہ برکتوں والی حلال روزی عطا فرما۔ اللہ بہت جلدی اور بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فیملی کے ساتھ بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ پھر اللہ وہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، وقت آنے پر جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما۔ پیارے اللہ، وہ حضرت مشاطہ کا جو واقعہ سنایا گیا، ان کی بیٹی کی جو گردن اڑائی گئی، جو خون کا فوارہ اڑا، میرا کہہ لینا بھی آسان تھا، یہ بیجاپور والوں کا سن لینا بھی آسان تھا، کہنے سننے سے تو کچھ ایک آسان بات ہے، کہہ لینا سن لینا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا گزری ہوگی اس کی ماں پہ جب بیٹی کی گردن اڑائی ہوگی۔
صرف آپ کے نام کی خاطر اللہ آج ہم آپ کے نام پر گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہیں، موبائل کا غلط استعمال چھوڑنے تیار نہیں، نیوز چھوڑنے تیار نہیں، رات جلدی سونے تیار نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جو شخص ایک مرتبہ بد نظری سے بچے گا اس کو ایک مرتبہ جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی، جو اپنی پوری لائف میں 20,000 مرتبہ بد نظری سے بچے گا اس کو 20,000 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی۔ خطبات ذوالفقار میں حضرت پیر صاحب نے لکھا، اور یہ سوچتا ہے آج بد نظری سے بچ گیا کیا ملا، کل پھر بد نظری کر لیتا ہے۔ میرے عزیز جب اللہ کا دیدار ہوگا نا اس وقت پتا چلے گا کیا ملا۔ اللہ ہمت سے اللہ بد نظری سے بچ جانے کی توفیق عطا فرما، نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خواب میں بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ہر مہینے 3 دن ہمیں بھی جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ لوگ جاتے ہیں اللہ آپ ان کو قبول کرتے ہیں، اللہ وہ سالوں سال سے جا رہے ہیں، اللہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ 3 ہم اپنے گھر میں سوتے وہ 3 راتیں آپ کے گھر میں سوتے ہیں، اللہ وہ تہجد میں اٹھ کے روتے ہیں، اللہ اپنا جان اپنا مال اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لے کے جاتے ہیں، اللہ بستیوں میں نکلتے ہیں، اللہ ہم کمانے نکلتے ہیں وہ آپ کے دین کے خاطر نکلتے ہیں۔ رب کریم ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ اللہ دعوت کے کام کو آپ نے اخلاص میں ڈھانپ رکھا ہے، لوگ اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرما، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں اس کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کی مجلس کی برکت سے ہمارے اندر ایک انقلاب برپا فرما۔ اللہ بہت سے لوگ اس مجلس میں جو عمل کرتے ہیں آپ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ان کو اور ترقی نصیب فرما۔ اللہ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو کوششیں کی ہو اللہ انہیں بہت جلدی مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم